بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جمعۃ المبارک کا، دعائیں مانگنے کا، اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا، اور آج آپ کی کالز لینے کا دل ہے، آپ کے مسائل سننے کا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو حسب توفیق آپ کے ساتھ وظائف بھی شیئر کریں گے، اور آپ کے مسائل کو شیئر کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ایک قابل شخصیت ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ سجاد مسعود قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ہمارا نمبر جو ہے وہ اسکرینوں پہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ اس میں کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو جو بھی ہو سکا وہ پوری نیک نیتی سے کروں گا۔ وہ نیک نیتی پتہ کیوں کروں گریش صاحب؟ کہ وہ جب سارا دن اور کو تو کام ہوتا کوئی نہیں، لوگوں سے ملنا، ان کے مسائل سننا، ان کو وظیفہ لکھ دینا نا، 2 گھنٹے سننے کے بعد 2.5 سیکنڈ کا وظیفہ لکھا دے دیا۔ تو بہت سے لوگ نا اس معاملے میں نا بڑا کیا کہتا ہے جی، بڑا سارکزم دیتے ہیں کہ جی یہ ہے کوئی علاج ہے، کوئی کام میں کرنا، لیکن بہرحال میں ایک عرض کروں آپ سے، آپ نے مجھے اس پر نا دل سے جواب دینا ہے، شعور سے، عقل سے نہیں دینا، دل سے۔ بالکل حضرت سبحان بن مالک ہیں، حضرت سبحان بن مالک جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے، اور نبی نے پوچھا کہ سبحان کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ صحابی کا مزاج دیکھیں، کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن کہاں آپ، کہاں ہم فقیر، میں تو فقیروں کے ساتھ ہوں گا۔ تو یا رسول اللہ اس دنیا میں تو میرا جب دل اداس ہوتا ہے، میں جب چاہتا ہوں میں آپ کی آ کے زیارت کر لیتا ہوں، ہاں تو میری اداسی سب ختم ہو جاتی ہے۔ میں جنت میں، جنت میں جہاں دیدار خداوند ہے، جنت میں یا رسول اللہ میں آپ سے محتاج ہو جاؤں گا، میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ اب اگلا جملہ سنیے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور قرآن کی آیت پتہ کون سی اترتی ہے کہ اے محمد ان کو بتا دو کہ جو تمہاری اطاعت کریں گے ان کا درجہ کن کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ۔ بالکل۔ اب غور کیجئے کہ یہ ساری زندگی ہم نے دیکھا، جو آج آ کے میں آپ جیسے لوگوں سے نہ ڈر جاتا ہوں۔ بزرگوں نے بتایا تھا کہ رات کو نہا کے سونا ہے، وضو کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور اگلا جملہ کہتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں آپ سے، کہہ رہے تھے مدینہ رخ ہونا ہے، مدینہ رخ ہونا ہے۔ میں ڈر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، کیونکہ وہ کہیں گے جی قبلہ رخ کیوں نہیں ہوئے، مر جاتے، وہ کہتے تھے مدینہ رخ ہونا ہے۔ تو کیوں ہونا ہے؟ تاکہ زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارا عشق صحابہ کے عشق سے مختلف ہے؟ جی، اب میں سب سے پہلی تو ایک بات بتاؤں کہ اسی سے دین کی روح جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے کہ فضائل اعمال نہیں، اگر فضائل اعمال میں امتیاز ہوتا تو صحابی کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، انہوں نے اپنے اعمال اٹھا کے پیچھے رکھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں دیکھیں گے تو جنت کیا کرنی ہے، جنت کیا کوئی عمال نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ فضائل اعمال نہیں، فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، زندہ رہیے، یہ اصل میں بات ہے کہ ساری دین کی روح جو ہے نا وہ اسی میں ہے، فضائل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کا مزاج نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے، وہ مزاج ہی نہیں ہے سر۔ یعنی اسی طرح کا ایک اور واقعہ اگر آپ اجازت دیں تو، آپ صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، بڑی تکرار کے ساتھ۔ تو آپ نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا کہ فرمایا کہ کیا تم نے بہت تیاری کر لی ہے سارا؟ اب یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے کہ ہاں جی اتنی نمازیں، اتنی تہجد، اتنی شب بیداریاں، اور اتنی سحر آگاہی، یہ سارا کچھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اب صحابی نے اپنے عمل کی، اپنے اعمال کی نفی کر دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آخرت میں جب جائیں تو بس آپ کے ساتھ۔ وہ کب وقت آئے گا؟ کیونکہ یہاں کبھی آپ سامنے ہوتے ہیں، کبھی آپ نہیں ہوتے، تو کس طرح ہم کہاں بیٹھے، کس طرح ہم تو بہت نیچے ہوں گے، اور آپ کا مقام یہ ہوگا ذرا نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم۔ یا وہ یہ سارا رقص بسمل کا، یہ رقص بسمل والا ہی سارا۔ میں کالر لے لوں پھر، یہ بات آپ سے میں نے دوبارہ سننی ہے کہ یہ مزاج صحابہ جو ہے یہ اعمال پیچھے اور اعمال نبی جو ہے
وہ سامنے فضائل اعمال کی تو کسی نے کبھی بات ہی نہیں کی. یہ سب فضائل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جی کیفیت بدل چکی ہے. اور میرے استادوں نے بتایا کہ جب کیفیت قلب بدل جائے اور آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو آ جائے, اس وقت اپنے ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے, اللہ اس وقت تمہارے بہت قریب ہوتا ہے. جی بشرا السلام علیکم بیٹا. ہائے ہائے ہائے. وعلیکم السلام. جی انکل میں خلیوہ سے بات کر رہی ہوں. جی میرا بیٹا. انکل جی ایک تو امی ابو فوت ہوئے ہیں, امی ابو نہیں ہیں. جی ہم 5 بہن بھائی ہیں. مطلب کہ ہمیں کوئی پیار محبت نہیں ہے, ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا ہے. ایک بھائی باہر رہتا ہے. آپس میں پیار محبت نہیں ہے بشرا, یہ کہہ رہی ہو؟ جی آپس میں بہن بھائیوں میں مجھے باقی بہن بھائیوں کا بشرا نام بتانا بیٹا. جی میرا نام, کس کا نام؟ سب کا نام بتاؤ. بڑی باجی کا نام سمیہ, سمینا, سلیم, عطاء الرحمان, اور میرا نام بشرا. اور دوسرا میرا یہ مسئلہ ہے, میرا مطلب رشتہ نہیں ہو رہا, شادی نہیں ہو رہی. کتنی عمر ہے آپ کی بشرا؟ 30 سال. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ تسبیح لکھ لو, پھر میں اس کے بعد تمہیں رائے دیتا ہوں. تسبیح لکھ سکتی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی انکل جی آپ کی. تسبیح لکھ سکتی ہو؟ میں اگر کچھ لکھاؤں پڑھنے کے لیے تو پڑھ لو گی؟ جی 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 بالکل. جی 2 لفظ ہیں اللہ کے نام ہیں, یا ولی یا والی. یہ پڑھو, ایک تسبیح بنا لو نا, یا ولی یا والی پڑھتی رہا کرو. اور دوسرا سیدہ اما عائشہ سے روایت, یا رحمان یا رحیم یا کریم. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسری تسبیح ہو گئی. اب ان دونوں تسبیحوں کو تم نے بار بار پڑھتے رہنا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو دوسری تسبیح میں نے تمہیں بتائی ہے, یا رحمان یا رحیم یا کریم, اس کو پڑھنے کے بعد اما عائشہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ نام ہے جن سے مانگا جاتا ہے اور ان سے اللہ سنتا ہے. یہ جب نبی کی بات آ جائے نا بشرا, تو خدا کی قسم دنیا کے سارے معاملات جو ہیں نا وہ الٹے سر پہ بھی کھڑے ہو جائیں نا, تو ہونا وہی ہوتا ہے جو کہ نبی کا قول ہے. irrelevant ہے ایج, irrelevant ہے کوئی آیا کوئی نہیں آیا. معاملہ یہ ہے کہ جب تم نے دعا مانگنی ہے یہ تسبیح پڑھ کے, تو اللہ نے وہ قبول کرنی ہے. اس ایمان کے ساتھ تم نے اس تسبیح کو شروع کرنا ہے, اللہ آسانی کرے گا. لیکن یہ جو بہن بھائیوں کی محبت ہے نا, انشاءاللہ میں بہت دعا گو ہوں. بہن بھائیوں کے اندر جو اتفاق والا معاملہ بیٹا, اس کو میں کہیں ہوتا ہوا نہیں دیکھتا کہ یہ کہیں ٹھیک ہوگا. میں نہیں کہتا کہ سب لوگ برے ہیں, لیکن بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہاں پہ کوئی امید نہ رکھنا کہ کوئی تمہارے ساتھ کبھی ہوگا. لیکن ایک میں تمہیں ایک بحثیت ایک بڑا ہونے کے نصیحت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے اور تم اپنے گھر چلی جاؤ, تو صرف ایک نصیحت تم نے یاد رکھنی ہے, اور وہ نصیحت صرف یہ ہے کہ شکر گزار لوگوں میں سے بننا ہے تم نے اللہ کا. بس یہ وہ کردار ہے جس سے اللہ باقی رزق, باقی امن, ہر شے جو ہے بڑھا دیتا ہے. خوشیاں بھی رزق ہے. رزق ہم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ زندگی کے معاملات ہیں, نہیں, دوسرے کا دل جیت لے انسان, یہ بھی رزق ہے. ہر شے رزق ہے, یہ خدا کی طرف سے آتا ہے, انسان کا اس پہ بس نہیں ہوتا. دونوں تسبیحات پڑھتی رہنا, اللہ انشاءاللہ کامیابی دے گا. حضور اقدس یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا, یہ میں انشاءاللہ میں مرنے تک تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولوں گا. یہ آپ نے بات مجھے دوبارہ بتانی ہے کہ صحابہ کا یہ مزاج کیا تھا, کہ کیونکہ میں یہ کہوں گا نا تو بہت سے لوگوں کے جملے سننے پڑیں گے, آپ کے منہ سے دوبارہ سنوں گا. یہ ساتھ ساتھ یہی میں کہتا رہوں گا, کیونکہ میرا مزاج بھی یہی ہے کہ میں جو بات ہے نا, جو موضوع ہوتا ہے, اس موضوع کے ساتھ جو چیز ریلیونٹ ہوتی ہے, برمحل ہوتی ہے, وہ میں اس کو دہراتا رہتا ہوں تاکہ وہ چیز صحابہ کے اپنے اعمال پہ تکبر نہیں ہے, فخر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. نبی کے ساتھ ہونے کا فخر ہے, کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے, کسی طرح کا کوئی شعوری احساس کہ ہم اعمال کر رہے ہیں, شب بیداریاں ہیں, رات. اب صحابی سے بڑھ کر کس کی عبادت ہوگی, کس کی عبادت, اور جتنے توجہ اور قلبی رجوع کے ساتھ وہ عبادت کر رہے ہیں, ویسی عبادت کون کر رہا ہوگا. لیکن وہ ساری عبادت انہوں نے پسے پشت ڈال کے انہوں نے کہا جی نہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ یہاں اگر آپ شریعت کو بھی دیکھیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی شریعت پڑھی تھی, کون سا فقہ پڑھا تھا, کون سی تفسیر پڑھی ہوئی تھی, کون سے مدرسے گئے تھے, کلمہ طیبہ پڑھ کے باہر نکلے ہیں تو انہوں نے گلے میں رسی ڈال دی, قصہ ختم. اب وہ سارا جو ہے وہ شریعت کا امتحان نہیں دے رہے,
محبت نبی کا عشق کا امتحان دے رہے ہیں، عشق کا امتحان دے رہے ہیں. اور یہ نبی علیہ السلام کے اپنے قلب اطہر میں یہی بات ہوگی کہ یہ دیکھو ایک کالا سیاہ فام غلام ہے، کلمہ طیبہ میں نے ڈال کے بھیج دیا، اب اس کو نکال کے دکھا دو. ہائے 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 یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہہ دیں پھر کہ یہ میں نے کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور اس کے قلب میں اتار دیا، اب اس کو رسیاں ڈال کے گلی میں کھینچو، چاہے اس پہ پتھر رکھ دو، تپتی ریت پہ لٹا دو، اس کے منہ میں انگارے ڈال دو، جو مرضی کر دو. یہ اب یہ یہاں سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ اس جو نور قلب میں اتارا ہے وہ عشق کا نور. ہائے ہائے ہائے. اور یہ عشق کا نور جو ہے، اس کو تھوڑی سی بات کو بڑھاؤ. بخاری شریف حضرت بلال حبشی نے جو اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ جب مجھے تھوڑی سی ہوش آ رہی تھی تو میں بڑے ظلم میں سے باہر نکلا تھا، تو میرا خیال تھا، میں بے ہوش ہوا تو میرا خیال تھا کہ وہ ظالم جو ہیں وہ ابھی بھی میرے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے. تو میں نے دیکھا کہ میں اس جگہ گھر پر ہوں، وہاں پہ خاتون جو ہے وہ ایک بلی کو دودھ پلا رہی ہے، جو بلال کی کتاب ہے، بلال کا بلی کو دودھ پلا رہی ہے. تو میرے دل میں اب وہ آدھی مدہوشی میں ہے، وہ بے ہوشی میں ہے، تو انہوں نے سوچا کہ جو عورت بلی کو دودھ پلا رہی ہے وہ میرا بھی خیال کر لے گی. ہاں، یہ سیدہ میری ماں سیدہ ختیجہ تھیں جو کہ اس وقت بلی کو دودھ پلا رہی تھی، اور پھر ان کے ہاں انہوں نے پرورش پائی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ہاں رہے، وہ باقاعدہ اپنی ماں کے گھر انہوں نے وہ پرورش پائی، اور وہ جو جسے کہنے نا چائلڈہڈ ٹراما، اس میں سے نکالنے کے لیے میں اس بات کو پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں، جو رول میری ماں نے ادا کیا اس کا ہم تذکرہ بہت ہی کم کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی اسما بیٹا. بلال بھائی، میں نے کل بھی کال کی تھی، میری کال کٹ گئی تو میں اتنا روئی تو مجھے بچے کہتے ہیں نا آنٹی رو، کل پھر دوبارہ کر لینا. بچے تمہیں آنٹی کہتے ہیں؟ ہاں جی. بڑی بری بات ہے، بچوں کو سمجھانا کہ آپا کہا کریں. چاچی بھی لگتی ہو نا اور حالہ بھی لگتی ہے. تو چاچی جی رونے کی کیا بات ہے فون کٹ جائے تو؟ بلال بھائی میری 4-5 سال بعد کال لگی تھی. اچھا میرا بچہ بتاؤ. ہاں جی. تو میرے بلال بھائی 2 مسئلے ہیں. ہاں جی، میرے میاں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں نا اس میں ہر دفعہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اب تو 4 ماہ ہو گیا ہے، کوئی کام نہیں ہے گھر میں. نام کیا میاں کا؟ ہاں جی، کام پیٹ کا کرتے ہیں. نام کیا ہے میاں کا؟ میاں کا نام اجاز حسین. اجاز پینٹ کا کام کرتے ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہو گئی بات. تو اسے ٹھیکہ ویکا نہیں ملتا؟ دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے، میرا بلال بھائی 2 سال ہو گیا میری شادی کو، میری کوئی اولاد نہیں ہے. ہم نے اتنا ٹریٹمنٹ کروایا لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. تو تم نے ٹریٹمنٹ کس چیز کا کرایا اسما؟ میرے میاں کے نا سپرم کم تھے. پہلی دفعہ جب ہم نے رپورٹ کروائی تو 10% تھے. اس کے بعد اتنی میڈیسن کھائی، اب ان کے 40% ہو گیا، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہے ہماری. 40% بہت ہے ویسے. اپنے میاں کو کہنا کہ 2 کام کرے، اور تم بھی یہ کام کرنا. ایک تو تم اپنا سیدھا ہاتھ جو ہے نا اپنی ناف کے نیچے رکھ کے آیت کریمہ پڑھنا بغیر ہاتھ اٹھائے 21 دفعہ، اور اس کو دن میں تم جتنی دفعہ بھی کرنا چاہو اس کو تم ریپیٹ کر سکتی ہو. پہلی بات تو یہ شوہر کو بھی کہنا. 40% بہت، اگر وہ سپرم ایکٹیو ہے اور ہیلدی ہے تو وہ بہت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں سوائے خدا کی رحمت کے اور کوئی بھی چیز انشاءاللہ حائل ہو سکتی ہے. لیکن دوسری چیز یہ کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرے، قل هو اللہ پڑھا کرے، اور ہر وقت پڑھا کرے، بولا کم کرے اور خپتی کم ہو اور ججمنٹ کم کرے، اور بس سورہ اخلاص پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ کام میں بھی رحمت کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اولاد میں بھی رحمت کرے گا انشاءاللہ. یہ جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں، بہت سے کثرت کے جو وظائف ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے قولوں کے اندر، احادیث کے اندر بھی مل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ بخاری شریف میں موجود ہے. یا رحمان یا رحیم یا کریم جو ہے یہ امام حاکم بھی، امام نسائی بھی، ابن ماجہ میں بھی یہ روایتیں موجود ہوتی ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بزرگوں نے بتائی ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ کلام خداوند ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ کلام خداوند جہاں پہ ہو اس کی برکات جو ہیں وہ اس قدر ہوتی ہیں کہ ابھی چند کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک بات ہوئی تھی جنہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ وہ
سورہ رحمان جو ہے اس کو سننے کا جو اثر ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو کہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے وہ واپس آ گئے. یہ ہو سکتا ہے کسی عقل مند میرے جیسے آدمی کو سمجھ میں نہ آتی ہو, لیکن جب آنکھوں سے دیکھا ہو, تجربے ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 20 دفعہ ہوئی ہو, تو اس کے بعد بھی یقین نہ کرنا جو ہے نا, وہ میرے خیال میں کوئی اللہ اپنی رحمت جو ہے نا اپنے اوپر سے اٹھا لینا تو پھر انسان اتنا جاہل ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہونا چاہیے. جی ساجدہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی جی اللہ کا شکر, الحمدللہ. تو وہی صرف مطلب اس وقت تو ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے. اللہ سلامت رکھے میرا بچہ, حکم کیجئے ساجدہ. ہاں جی, 2 صرف مسائل ہیں. سب سے پہلے تو بھتیجی کے لیے, آج اس کی ڈیٹ ہے 29 تھا, آج 28 سال کی ہو گئی. رشتے آتے ہیں لیکن آ کے چلے جاتے ہیں, بس اس کے لیے. بھتیجی کا نام اور اس کے ماں باپ کا نام؟ جی, اس کا نام ختیجہ ہے اور باپ کا نام نوید اور ماں کا نام امبرین. اوکے ٹھیک. دوسری بات؟ دوسری اپنے لیے اپنا میں ساجدہ ہوں, اپنے لیے کچھ نہ کوئی بیماری روز, مطلب آج یہ ہے تو کل وہ ہے, یہ چلتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ ایک کوئی بڑی بیماری کیا ہے؟ بڑی بیماری مجھے معدے کا زیادہ مسئلہ. اچھا ساجدہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جی آپ کو نہ معدے کی بیماری ہونی ہے انشاءاللہ تعالی, نہ آپ کو دل کی بیماری ہونی ہے, نہ گردوں کی ہونی ہے, نہ لینا نہ دینا. آپ کو جو واحد پرابلم ہونا ہے نا وہ ہونا ہے ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے, سٹریس کی وجہ سے. اسیڈیٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہونا. پہلی بات, آپ نے 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلے تو آپ نے اپنا ویٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کنٹرول کرنا ہے, اور بہت ہی زیادہ کنٹرول کرنا ہے, اس پہ توجہ دینا خاص. اور یہ جو ممتا ہے نا آپ کے اندر بھری پڑی, اس کے اوپر تھوڑا سا لحاظ کرنا ہے. 70 مائیں اللہ کے لیے ہے, آپ نے ایک ہی ماں بننا ہے, اس بات کو ذہن میں رکھو. لاحول کی تسبیح, لاحول ولا قوت الا باللہ کی, اور آیت کریمہ, یہ دونوں چیزیں پڑھتی رہو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ختیجہ کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آسان معاملات نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کی بہت آسانی کرے گا, نتھنگ ٹو وری. لیکن اگر اس کی والدہ کو دیکھو تو وہ ضرورت سے زیادہ ہی کچھ پریشان ہے, جتنا اس نے واہ ویلا مچایا ہوا ہے. اللہ ہے نا, اور حدیث کیا کہتی ہے, 40 اور ایک میں روایت میں شاید 120 دینا ہے. اللہ نے وہاں فرشتہ بٹھایا رحم پہ, اور اللہ نے مقدر لکھایا. اب جب اللہ لکھانے والا ہو, فرشتہ لکھنے والا ہو, تو پھر آپ کو اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس بچی کو کہنا کہ یا ولی یا والی, ایک یا ولی یا والی, اور دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہے. اور خاص طور پہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کے بعد اپنے لیے ختیجہ جو ہے یہ دعا مانگے. اب یہ نہ کہنا کہ یہ تسبیح ماں پڑھ لے یا میں پڑھ لوں, نہیں, جس کی شادی ہونی ہے وہی پڑھے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریشی صاحب, یہ بات جو ہے یہ کیا اختلافی نہیں ہو جاتی؟ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو مجھے نہ مانو, میں رزق دیتا ہوں, یہ دیتا ہوں, یہ دیتا ہوں. تو پھر وہ جو اعمال ہیں, کیا اس کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی کہ میں دیکھوں کہ یہ کتنا نمازی, کتنا اوبیڈینٹ ہے میرے لیے, کتنے روزے رکھتا ہے, کتنی اچھی طرح حج کرتا ہے, عمرے کتنے کرتا ہے؟ اس کے لیے نہیں ہے کائنات؟ یہ اصل میں جو نا یہ زمین کی جو حیات ہے نا, پہلے اس کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہ فری ہینڈ دیا ہے, لبرٹی دی ہے, آزادی دی ہے. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر, کہ یہ حق آ گیا تمہارے سامنے, یہ کھول کے رکھ دیا ہے. فہدیناہ النجدین, اب جو چاہو دونوں راستوں کی ہدایت دے دی, اب تمہاری مرضی, تاکہ تم جب بعد میں آؤ میں حساب لوں تو تم یہ نہ کہو کہ یا اللہ یہ تو نے تو مسلط کیا تھا مجھ پہ سر. اللہ نے تو نعمتیں مسلط فرمائی ہیں, اللہ نے نعمتیں مسلط فرمائی ہیں کہ اس کے بغیر تو تم رہ ہی نہیں سکتے. رہ کے دکھا دو, گریویٹی کے بغیر, آکسیجن کے بغیر, بصیرت کے بغیر, سماعت کے بغیر, پانی کے بغیر, ساری نعمتوں کے بغیر, وہ ساری چیزیں اللہ نے. لیکن ایمان کے معاملے نے اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر, چاہو تو ایمان لے اور چاہو تو کفر کر, تاکہ تمہاری مرضی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم حکمت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ایمان میں جبر نہیں. ٹھیک ہو گئی بات, جبر نہیں ہے, کہیں نہیں ہے جبر, جبر کہیں نہیں ہے, انسانی سطح پر بھی اور رحمانی سطح پر. تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات جو ہے اس کا ظہور کیوں کیا آپ کے خیال میں؟ ظہور اس لیے اللہ تبارک, اب یہاں پوری کائنات میں زیادہ تر لوگ آج تک, ایون مسلمان بھی یہی سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے
کائنات تخلیق فرمائی اپنی قدرتوں کے اظہار کے جی بالکل ایسے ہی کیونکہ وہ دعوت بھی دیتا ہے قرآن میں جگہ جگہ کہ میری آیات یہ میری قدرتیں ہیں ان کو دیکھو سمجھو. حالانکہ میں لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نشانیاں، میں اس کا ترجمہ نشانی نہیں کرتا، مجھے اس لفظ سے چڑ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری تخلیقی عجائبات. تخلیقی عجائبات نشانی ترجمہ نہیں ہے اس کا ہے تخلیقی عجائبات میں غور و فکر کرو، رات اور دن کو دیکھو کہ اس میں تخلیقی عجائبات کیا ہیں تمہارے لیے، تمہارے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو لیکن اس کے باوجود پوری کائنات میں اس کی قدرتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس نے خود فرمایا کہ میں نے کائنات اپنی قدرتوں کی اظہار کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میری قدرت یہ دیکھو دن کیسا ہے، رات کیسا ہے، سورج کیسا ہے، چاند ہے، اس لیے نہیں دیکھو. محتاج نہیں ہے. تو کیوں پھر بنا دیا؟ ابھی ہمیں تو میری قمیض پر اچھے بٹن لگے ہوں تو میں کھول کے رہتا کہ سارے سب کو پتا چلے کہ میرے بٹن بڑے خوبصورت ہیں سارا. اس کو کیا ضرورت ہے اپنی قدرتیں دکھانے کی؟ تو اللہ جو ہے وہ اس نے یہ ساری کائنات بنائی اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنی محبت کے اظہار کہ میں تم سے محبت کتنی کرتا ہوں، تم سے بھی کتنی محبت کر رہا ہے، لیکن اس تمہارے ساتھ جو محبت کرتا ہوں وہ جس محبت کا صدقہ ہے وہ سید کونین محمد مصطفیٰ افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر یہ جملہ کہوں تو آپ اس کو قبول فرمائیں گے کہ اللہ نے اپنی محبت کا اظہار نبی بنا کر کیا، نبی بنا کر کیا اور انہی کے لیے ساری قدرتیں بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ جو کچھ بناؤں گا یہ سب آپ کا صدقہ کر دیا میں نے، آپ کے نام کر دیا. تو پھر ہم ٹھیک ہوئے نا. لیکن سوری میں آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو چھپائی گئی ہیں، بتاتے نہیں ہیں، احادیث میں ہیں، یہ باتیں نہیں بتاتے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین پوری کائنات میں جو تو نے تخلیق فرمایا تو نے میرے نام کر دیا تو میں اب یہ سارا کچھ تیرے نام سے قربان کر دیتا ہوں، میرے لیے تو ہی کافی. اللہ اکبر، میرے لیے تو یہ مزاج بتا دیا، مزاج بتا دیا. اللہ نے فرمایا کائنات بنائی میرے تو کسی کام کی میرے لیے تو آپ کے لیے. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ تحفہ قبول، لیکن یہ تحفہ جو ہے اس کا تو نے دیا تو قبول کر لیا لیکن میرے لیے تیری محبت ہی کافی. کیا بات ہے. تو اللہ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خودی کا سر نہا لا الہ. کیا بات ہے. اللہ نے یہ کائنات جو ہے یہ اپنے کاموں کے اظہار کے لیے نہیں بتائی، اپنے دن اور رات کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور اس کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بلال بھائی ایک چھوٹی سی بات یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساری کائنات کی تخلیقات کی سمجھ آئے نہ آئے، سائنسی بنیادوں پر، فلسفیانہ بنیادوں پر، منطقی بنیادوں پر سمجھ نہ آئے تو کچھ نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ نہیں، کچھ نہیں بگاڑ. لیکن بگاڑ کہاں ہوتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ سمجھا تو بگاڑ، ان کی ذات کو نہ سمجھا، ان کے عشق کو نہ سمجھا تو پھر دنیا میں پھر ساری زندگی جو نا بیکار. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر بہو نہ رسیدی تمام گول ہدیست. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. جی میرا بیٹا. وعلیکم السلام. بلال بھائی میں شہناز ہو رہی میرپور سے. جی جی بیٹے. تو میں نے آپ سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ یہ جو گفتگو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، آمین. اور یقین کریں کہ ایمان سلامت رہے ان کا بھی اور ہمارا بھی. آمین. بہت مطلب ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ باتیں سن کے. خدا کی قسم میں کہوں تمہیں، میں ذہنی طور پہ نا مفلوج ہو جاتا ہوں کہ کوئی اور گفتگو کی جائے. جی چاہ رہا ہوتا ہے کہ صرف رونے کے اور یہ گفتگو سننے کے اور کچھ نہ ہو، کائنات یہیں سٹینڈ سٹل ہو جائے. لیکن وہ ایک دنیاوی مجبوری ہوتی نا، آپ کو ایک پروفیشنلزم ہے، آپ کو آگے بھی چلنا ہے، دنیا کی باتیں بھی کرنی ہے، لیکن جی نہیں چاہ رہا ہوتا خدا کی قسم. اور میں اس بات کی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس بات پہ ہماری پکڑ نہ کرے. آمین آمین آمین. اور آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ ہیں جو جنید نام ہے ان کا، سعودیہ میں ہوتے ہیں اور پچھلے 27 سال سے سعودیہ میں. تو میں اب ماشاءاللہ بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو مطلب میں کوشش کر رہی ہوں اور ان سے کہتی ہوں کہ آپ پاکستان سیٹل ہو جائیں. تو کیا وہ پاکستان سیٹل ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر رہے گا؟
وہ تھوڑا ڈر رہے ہیں پاکستان میں. کرتے کیا ہیں سعودی عرب میں؟ سعودیہ میں مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ کو کس نام سے بلاتے، کس نام سے ہیں آپ کو؟ مجھے جی جی جنید صاحب. جنید یا کوئی بھی آپ کو کس نام سے کالنگ نیم کیا ہے آپ کا؟ میرا نام شہناز ہے. شہناز ہی بلاتے ہیں؟ ویسے مجھے شجی بولتے ہیں. اچھا، ایک تو بات یہ کہ اپنا نام پورا بلایا کرو. دوسری بات یہ کہ یہ بات جو ہے نا یہ قابل توجہ ہے کہ میاں تمہارا تم سے محبت بڑی کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھو اللہ نے نا حالات کو لکھا ہوتا ہے. جیسے تمہارے ساتھ جنید کا ایک جوڑ ہے اور یہ جوڑ جو ہے چاہے دوری ہو، چاہے 100 سال کی دوری ہو، یہ محبت جو ہے نا اور یہ ذمہ دارانہ رویہ جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا. ہاں، دوسری طرف اگر آپ سعودی عرب میں دیکھو تو جنید کا جو مقدر تو خیر کہیں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، میں صرف اپنے گمان سے اپنی رائے دے رہا ہوں، وہ وہاں پہ زیادہ ٹھیک رہے گا. لیکن جو ہی وہ واپس آیا یہاں پہ اس کی ایڈجسٹمنٹ ایک تو پاکستان میں ہونی کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اس مارکیٹنگ کے قابل نہیں ہے جو پاکستان میں جتنا لیول آف سٹریس اور جتنی کہ کیا کہنا چاہیے ایگریشن اور اگریسو نیچر ہے اس کا. جب تک ہو سکتا ہے اسے کہو کہ وہاں پہ رہ لے، کوئی بات نہیں. آپ بڑی سلجھی ماں ہیں، آپ ماں بھی ہیں اور آپ ابا بھی ہیں. آپ اس بات سے بالکل نہ فکر کرو کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو ایک میل فگر چاہیے. میل فگر رہے گا. ہی از اے ویری رسپانسبل فادر نیورتھلیس، لیکن یو آر آلسو اوور رسپانسبل مدر. سو بچوں کو تو کوئی ڈر اور خوف ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، لیکن جتنا رہ سکے، جتنا وہاں پہ سورس اپنی انکم جنریٹ کر سکے، کیونکہ پاکستان آ کے پھر اس نے کرنا کچھ نہیں ہے. پھر وہی ہوگا جو کہ کمایا ہوگا وہی کھایا جائے گا. اس سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے اور آپ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 تسبیحات پڑھا کرو. انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں صرف بہتر نہیں ہوں گی بلکہ بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک ہدیہ کرنا چاہتا ہوں واقعی، کیونکہ آپ نے جبھی طبیعت جو ہے نا وہ بڑی مختلف کر دی. وہ جنگ صفین کے اندر امام علی کرم اللہ جو ہے وہ کسی سے لڑ رہے تھے، تو لڑتے لڑتے وہ جو دشمن تھا جو ساتھ لڑ رہا تھا اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تو وہ جب تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے تلوار ٹوٹنے کے بعد امام علی کو دیکھا. امام علی کھڑے ہو گئے کہ اس کے بعد تلوار نہیں تھی، تو ان کو کہتا ہے کہ یہ تلوار مجھے دے دیں. امام علی کرم اللہ نے ایک لمحہ نہیں لیا، اس کو اپنی تلوار دے دی. تو وہ تلوار لے کے امام علی کے سر پہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اب کون بچائے گا علی تجھے؟ علی نے کہا کہ بچانے والا تو خیر وہی ہے جس نے تلوار مجھے دلوائی ہے، تجھے دلوائی ہے. لیکن اس نے کہا تو میرے پہ اتنا اعتبار کرتا ہے کہ مجھے لڑائی میں تو نے اپنی تلوار دے دی. علی کہتا ہے دیکھ لڑائی میری تیرے ساتھ تب تھی جب تو میرے ساتھ لڑ رہا تھا، دشمنی تھی. جس وقت تو سوالی بن گیا تو میرا تیرا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. سوالی کے ساتھ کون سا لڑنا؟ یہ جو فہم ہے نا یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ فہم جو ہے نا ہمیں نا تھوڑا سا نا لگتا ہے کہ یہ کوئی سٹوری ٹیلنگ ہے یا نہیں. یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں سے وہ جو عشق اور محبت رسول کی اور اہل بیت کی وہ جب دبا 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 کے ہم نیچے لے کے گئے نا تو پھر ہماری ججمنٹ جو ہے نا وہ پتہ کیسی ہونے لگی کہ پھر ہم ریشنیلٹی کو ایمان پہ ترجیح دینے لگ گئے، جس کے اوپر انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں ضرور بات بھی کروں گا اور اس کو بڑھاؤں گا بھی آگے کہ کس طرح یہ ذہن کا فتنہ جو ہے یہ ہم پرسو کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ وہ آسان ہے. لیکن ایمان کی یہ والی کیفیت جو محبت کی ہے یہ انتہائی اہم ہے. اس کے لیے قابل ہونا اور علم والا ہونا بڑا ضروری ہے. جی السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی سلیم بیٹا. آپ کا پروگرام سر بڑے شوق و ذوق سے دیکھتا ہوں. اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے. آمین آمین ثم آمین. میری ایک عرضی تھی کہ غصہ مجھے بہت آتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ طبیعت میں کوئی آجزی انکساری آ جائے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. سلیم یہ بتاؤ میرڈ ہو؟ جی 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 ماشاء اللہ تعالیٰ. کیا نام زوجہ کا؟ اوپن تو نہیں لے سکتا سر. نہ لو چھوڑ دو. اچھا پہلی بات تو یہ سلیم میرا یہ گمان ہے اور تم اس بات کو میرا گمان ہی سمجھنا، اس سے زیادہ نہ لینا. تم بنیادی طور پہ اینگری ینگ مین ہو نہیں، تم بنیادی طور پہ نستعلیق انسان ہو.
اور نستعلیق کو ایک اور لفظ دیتا ہوں، رومانٹسزم. رومانٹک انسان ہو، تمہیں اچھی محفلیں اچھی لگتی ہیں، تمہیں اچھا ذکر اچھا لگتا ہے، اگر تمہارا ادب کی طرف چلا جاتا دھیان تو تم لٹریچر میں شاعری کی طرف اچھا چلے جاتے. یہ ساری کریکٹرسٹکس جو ہیں یہ تمہارے اندر ہیں. اب وہ حالات کیسے ہوئے کہ یہ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ نہ ڈیولپ ہوئیں یا کم ڈیولپ ہوئیں، وہ حالات کی بات ہے یا انسان کی مجبوریاں یا چوائسز، کچھ بھی کہہ لو. لیکن میں تمہیں بنیادی طور پہ اینگری نہیں سمجھتا، نہ یہ کریکٹر تمہارے اندر نام کے اندر موجود ہے. ہاں ایک نستعلیق انسان کو اگر چائے کی پیالی دی جائے اور چائے جو ہے وہ پرچ کے اندر ہو تو ظاہر ہے وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نستعلیق چیز نہیں ہے. یہ چیزیں اریٹیٹ ضرور کر سکتی ہیں، اس کو غصہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اریٹیشن ضرور ہوتی ہیں کیونکہ ان میں پرفیکشن زیادہ ہوتی ہے. جو چیز تم کرو، ایک بات تو یہ کہ درود پڑھا کرو بہت زیادہ، ایک بات، اور دوسری چیز یہ کہ یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ تین نام جو ہیں، یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ اس معاملے میں تمہیں صحت یابی دے گا بلکہ بہت زیادہ کرم اور رحمت بھی ہوگی. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. جی کوئٹہ سے. جی میرا بچہ بتائیے بیٹا. جی میں نے کہا میرا نکاح جی آپ نام وام نہ بتائیے، آپ بات کیجیے. جی میرا نکاح آیا ہوا ہے تو میرا چاچا جس سے میری رخصتی نہیں ہونے دے رہا. چاچا رخصتی نہیں ہونے دے رہا؟ نہیں، وہ کہتا ہے میرے پیسے دو. تمہارے کس کے پیسے دو؟ میرے ابو نے اس سے لیے تھے، جیسے کہ کاروبار میں نقصان ہوا تھا تو اس نے مدد کی تھی ہماری. اب وہ کہتا ہے. تو یہ چاچے کا بیٹا ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے؟ نہیں وہ دوسرے ہے. مطلب یہ قرضہ جو ہے تمہارے ابا نے دینا ہے، نکاح تمہارا چاچے کے بیٹے سے نہیں ہوا اور چاچا کہہ رہا ہے کہ میں نے رخصتی نہیں ہونے دینی. جی یہ چیز ہے. اگر ہم لوگ کرنے کا بولتے ہیں تو بولتا ہے کہ میں تم سے گھر خالی کرا لوں گا. گھر اس کا ہے؟ دھکے نہیں، گھر ہمارا ہے. یہ چاچا کیسا چاچا ہے؟ بس ایک ناک کا ظلم کر رہا ہے. اچھا میں ویسے اس بات کو بھی نا میری پیاری بچی، یہ میں تمہیں ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، میں اس بات کو نا، یہ جو رواج ہم نے ڈال دیا نا، میں ذاتی طور پہ اس کے مخالف ہوں کہ ہم نکاح کر دیتے ہیں اور بچیوں کو رخصت نہیں کرتے. میری سمجھ سے بالا تر ہے بات کہ نکاح ہی تو شادی ہوتا ہے اور رخصتی کا کون سا کوئی شرعی پہلو ہے؟ تم اس کی بیوی ہو جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارے شوہر کو تمہارے سے دور نہیں رکھ سکتی. یہ رخصتی تو ایک دنیاوی سی بات ہے. اور اگر تمہارا چاچو یہ تھریٹ کرے کہ میری لاش پہ سے گزر کے جانا پڑے گا یا میں راستے میں اپنی پگڑی رکھ دوں گا تو اس کے اوپر سے چلی جانا پڑے آرام سے. اس سے اس نے کچھ کرنا ہے نہ لینا نہ دینا ہے. یہ جو غصہ ہے نا اس کا، یہ جو تھریٹ ہے اس کا، یہ صرف تھریٹ تک ہے. یہ میں تمہیں پکی بات بتا دوں کہ کرنے کرنے جوگا وہ کوئی نہیں ہے، وہ غصہ کرنے جوگا ضرور ہے. جس دن تم نے اپنے سٹینڈ کو، جو تمہارا حق ہے، جو تمہارا شرعی حق ہے، وہاں پہ تم کھڑی ہو گئی تو یقین کرو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ جیسے وہ جھاگ بنتی ہے نا کپڑے والی اور وہ کپڑے نکالنے کے بعد وہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے، یہ سب چاچو جان جو ہیں یہ اس طرح بیٹھ جانے ہیں. یہ میں اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ میرا گمان ہے جو میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات کہ خدا کا نام ہے، اتنی زیادہ جہالت جو ہے وہ اس کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نہ ڈالے؟ تمہارا شوہر ہے، اس کا حق ہے تم پہ، تمہارا حق ہے اس پہ. تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ تمہارے ولی ہیں. چاچا ولی ہو سکتا ہے جب ماں باپ نہ ہو، لیکن ماں باپ موجود ہیں. پھر کیا تمہیں مسئلہ ہے؟ گو ٹو یور ہسبینڈ. ایبسلیوٹلی، یہ بالکل میں ابزرڈ سمجھتا ہوں اس بات کو. یہ ایکچولی شروع کی ان لوگوں نے جو کہ ویزے لینے کے چکر میں آتے تھے، پھر یہاں سے نکاح نامہ لے کر جاتے تھے، تصویریں کھنچوا کے پھر بھیجنے ہوتے تھے. تمہیں کون سا مسئلہ ہے؟ اپنے شوہر کے پاس جاؤ اور بالکل نہ ڈرنا، اور با آواز بلند، کوئی ڈر چھپ کے نہیں، کوئی روک کے دیکھے، ککھ نہیں ہونا. ہی از اے ڈرپوک آدمی، بول وہ بڑا میری طرح رہے گا لیکن کرنے کے وقت کچھ بھی نہیں کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے شرعی حقوق جو ہیں وہ پورے کرو. میرا نہیں خیال کہ یہ کام کرنا چاہیے ہمارے ماں باپ کو کہ نکاح کر لیں اور پھر بیٹیوں کو روک کے رکھیں فار اینی پولیٹیکل ریزن. اللہ بہت آسانی کرے گا، بہت آسانی کرے گا. میری دعا ہے تمہارے ساتھ، اللہ تمہیں بہت خیر و برکت سے اپنے گھر میں آباد کرے انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم مریم. السلام علیکم بھائی. جی میرا پتر. جی بھائی میرے دو سوال ہیں. جی میرا بیٹا. جی میرا رشتہ آیا ہوا ہے تو آپ بتا دیں اس کے بارے میں. مریم کتنی عمر ہے تمہاری بیٹی؟ 27 سال. تو تمہارے پاس ایک ہی رشتہ آیا ہوا ہے؟
جی ایک ہی آیا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا اعتراض ہے اس رشتے پہ؟ کوئی بھی نہیں اعتراض. تو پھر آپ بتا دیجیے نا. اچھا میری جان یہ بتاؤ لڑکے کا نام کیا ہے؟ سید سالک ہے. سید سالک. مجھے سمجھ نہیں آیا نا. سید سالک علی. طالب؟ ہاں جی سالک علی. سالک؟ ہاں جی. سالک بہترین لڑکا ہے. ہاں جی. لیکن تم بہترین نہیں ہو, تمہارا غصہ بہت ہے. اب یہ بات تو تمہیں سننی نہیں تھی. ہاں تو صحیح ہے کہ نہیں؟ تمہارے لیے ضرورت سے زیادہ صحیح ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے صحیح ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے کہ تم اس کے لیے صحیح ہو کہ نہیں, یہ سوال ہے. لیکن تمہاری عمر جو ہے وہ ظاہر ہے 27 سال ہے, اور آگے تمہارے لیے اپرچونٹیز کم ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ بہت بہترین بچہ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک کشتی کا ایک ہی کپتان ہو سکتا ہے, یا تم یا وہ. اب تم نے کپتانی اگر چھوڑنی ہے, اپنا غصہ, اپنا نخرہ, اپنی ججمنٹ, اپنی رائے, اس کو تم نے سرنڈر کرنا ہے, تو یہ بہترین رشتہ ہے جس میں تم جاؤ گی. وہ اچھا باپ بھی ہوگا, اچھا شوہر بھی ہوگا, اچھا بیٹا بھی ہوگا. لیکن اگر تم نے ناک کے ساتھ جانا ہے اور اپنی ہڈن ایجنڈے کو تم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے مریم, تو پھر مسائل جو ہیں وہ ہوں گے, کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں. یہ تم سوچ لو. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ تمہیں جانا چاہیے اس رشتے میں اور کرنا چاہیے, کیونکہ نفس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. مجھے بہت سی جگہوں پہ غصہ آتا ہے, اور مجھے جب یہ بات یاد آتی ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے, تو میں یقین کیجئے اس وقت اپنے غصے کو اپنے آگے نہیں آنے دیتا. کوشش کرتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ کبھی آیا ہو. تو جب آپ اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے نا, تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا. یہی مشورہ مجھے تمہارے لیے دینا ہے. اور اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے مریم تم نے پڑھنا ہے یا مومن یا اللہ, یہ 2 لفظ. اور دوسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 چیزیں پڑھتی رہنا. گیٹ انٹو دا میرج, اور شادی میں جاتے ہی صاحب اولاد بننا, تاکہ تمہارے جو ہارمونل ڈس بیلنسز اور پرابلمز ہیں, تمہیں پتہ ہے نا اس بات کا, وہ معاملات جو ہیں وہ آگے نہ جائیں. ہمارے شہر کے اندر بہت ہی مشہور ڈھول بجانے والے جو ہیں, پپو سائیں کے نام سے, جن کو سب جانتے ہیں, اور انہوں نے ایک بہت بڑا کلچر ڈیولپ کیا لاہور میں صوفی ڈانس کا. وہ آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ ہسپتال میں ہے. میری درخواست ہے سب لوگوں سے کہ پپو سائیں کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی دے, انشاءاللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا کرے, اور وہ واپس اپنے اس کام پر آ سکیں جو کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے. اچھی شخصیات جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کو کہیں کہ آپ اگر یہاں سے اٹھ کے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. یہ بہت زیادہ ہیرو ورشپ ہمارے یہاں ویسے ہی کام ہے, لیکن یہ جو ہیروز ہیں ان کی کنٹریبیوشن کے لیے دل کی اتھر گہرائیوں سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقاتیں رہنی چاہیے, اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان ملاقاتوں میں, ان محفلوں میں ذکر رسول کرنے کا اور ذکر اہل بیت کرنے کی ہمیں توفیق دے, اور ہم سب چیزوں کو قرآن کے حوالے سے دیکھنے کی عقل, شعور اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توفیق عطا فرمائے ہمیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.